محترم بھائیوں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان بڑے ہی کم تعداد کے اندر تھے۔ مسلمان ایسی حالت کے اندر تھے کہ جنگ کے اندر نکلنا ہوتا تھا، پورے لشکر کے اندر صرف 2 گھوڑے ہیں۔ مسلمان ایسی حالت کے اندر تھے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کافر سر پہ پہنچا ہوتا تھا اور مسلمان خالی پیٹ ہوتے تھے، پتھر باندھنے پڑتے تھے۔ یہ اس وقت آیات نازل ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، کہ وہی ذات ہے، اس نے اس دین حق کو دیا ہے، مسلمانوں کو عطا کیا ہے، رسول بھیجا ہے، اور مین مقصد یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ تمام کے تمام جو ادیان باطلہ ہیں اس کے اوپر اسلام غالب ہو۔ حالت یہ ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی، قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی، محترم بھائیوں، ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنے ہی وطن کے اندر بے وطن ہو چکے تھے، ہجرت پر مجبور ہو گئے، نکال دیا گیا مکہ سے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ 10 سال کا عرصہ گزرا کہ مسلمانوں کے پوری دنیا کے اندر چرچے تھے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، جہاں پر بھی رسائی ہوتی تھی ہر جگہ پہ مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ یہی بات پھر علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر بیان کی۔ کہتے ہیں کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم تلواروں میں چھاؤں کی۔ یہ حالت پھر جو اس وقت تھی بالکل تبدیل ہو کر کے یہ ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کی جو پیشین گوئی تھی بالکل حق اور سچ ہوئی۔ اور اسی طرح کلمہ اسلام جو ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس کی مثال جو ہے اس پودے کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ آسمان کو لگا ہوا ہے، یعنی ایسا پودا جس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علی، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کی جیسی بھی حالت ہے محترم بھائیوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا کے اندر اسلام غالب نہ ہو جائے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن مجید کی پیشین گوئی ہے۔ اور محترم بھائیوں، جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان سب کی جڑیں کھوکھلی ہیں۔ آپ یہودیت کو دیکھ لیے، یہودیت کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، مدین کے اندر چلے جاتے ہیں، دوبارہ مصر کے اندر آ کر کے اپنی دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہودیوں نے اس چیز کو مسخ کر دیا جو اصل دین تھا۔ تو آج دیکھ لیں مصر کے اندر آج مسلمانوں کے چرچے ہیں، یہودیت کا نام و نشان موجود نہیں ہے، جڑیں کھوکھلی ہیں۔ عیسائیت کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ آج فلسطین کو دیکھ لیں، فلسطین کے اندر عیسائیوں کی حکومت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مجوسیت ایران سے شروع ہوئی تھی، آج دیکھ لیں ایران کے اندر کوئی مجوسی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح ہندوازم ہے، ہندوستان کے اندر تھا، لیکن محترم بھائیوں پورے دنیا نے دیکھا ہے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے اس جگہ کے اوپر حکومت کی ہے۔ سکھ مذہب کو دیکھ لیں محترم بھائیوں کہ ننکانہ سے بابا جو گرو نانک ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے، یہاں پر ان کا جو ہے وہ جائے قرار بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کی حکومت کے اندر ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں سب کی جڑیں کھوکھلی ہیں، لیکن محترم بھائیوں اسلام کی جڑ بالکل مضبوط ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ یہ ایسے پودے کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کا جو تنا ہے اتنا اس کی اونچائی ہے کہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسلام کی ابتدا مکہ سے ہوتی ہے،
تبلیغ ہوتی ہے، مدینہ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر دین پھیلتا ہے۔ آج تک اتنے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی محترم بھائیو یہ جو علاقہ ہے وہ مسلمانوں سے ہٹایا نہیں جا سکا۔ اور دجال بڑی قوت اور شدت کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے اندر بھی یہ پاور نہیں ہوگی کہ وہ حرمین شریفین کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ اسلام ہے اور یہ قرآن کی دی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں۔ محترم بھائیو، ان سے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق اپنے عقیدہ، اپنا مذہب جو ہے اس کو صحیح کریں، اپنا ایمان اس کو تر و تازہ رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے اوپر عمل کریں، لوگوں تک اس کی تعلیم کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر چلنے والا بنائے۔